بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ صحیح البخاری کتاب بدء الوحی باب کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی ابتدا کیسے ہوئی۔ حدیث نمبر 1، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرماتے تھے کہ اعمال تو نیتوں ہی پر ہیں، اور یہ کہ ہر انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کی اس نے نیت کی، پس جس نے دنیا کے پانے یا کسی عورت سے نکاح کرنے کی خاطر ہجرت کی، اس کی ہجرت اسی امر کے لیے ہوگی جس کی خاطر اس نے یہ ہجرت کی۔ اس حدیث کی تشریح میں لکھا ہے، انما الاعمال بالنیات کی حدیث بھی جوامع الکلم میں سے ہے، اور اسی وجہ سے بعض علماء نے اس کو ایک تہائی اسلام قرار دیا ہے اور بعض نے ایک تہائی علم کا۔ اور امام بخاری فرماتے ہیں کہ اس حدیث سے بڑھ کر پر حکمت پر معانی اور کوئی حدیث نہیں، بلکہ سچ تو یہ ہے کہ دین کی ساری ماہیت اس ایک جملے میں کوٹ کر بھر دی گئی ہے، اور یہ جملہ در حقیقت بطور اس اصل الاصول کے ہے کہ جس سے انسان کو حیوان سے امتیاز حاصل ہوتا ہے، اور جس کی بنا پر انسان کے طبعی افعال دائرۂ اخلاق میں داخل ہو کر انسان کو ذمہ وار اور اعمال کی جواب دہ ہستی بنا دیتے ہیں، اور شریعت کی تمام پابندیاں اس پر عائد ہو جاتی ہیں۔ اس لیے اس حدیث کی تھوڑی سی وضاحت کرنی از بس ضروری معلوم ہوتی ہے تاکہ اس کا تعلق اس باب سے اور نیز اس کتاب کے مضمون سے پورے طور پر واضح ہو جائے۔ نمبر 1، علماء اسلام نے فعل اور عمل کے درمیان یہ فرق بتلایا ہے کہ فعل طبعی حرکت کو کہتے ہیں جس میں نیت کا دخل نہیں، اور عمل وہ فعل ہے جس میں نیت کا دخل ہو، جو بالارادہ قصداً کیا جائے، جس کے کرنے پر انسان کا طبعی فعل اچھا یا برا کہلاتا ہے، اور اس لیے وہ انعام یا سزا کا مستحق ہوتا ہے۔ اس تعریف کو مد نظر رکھ کر انما الاعمال بالنیات کا یہ مفہوم ہوگا کہ طبعی افعال کو عملی یا اخلاقی حیثیت نیتوں کی وجہ سے حاصل ہوتی ہے۔ ان معنوں کے اعتبار سے بالنیات میں بے سببیہ ہے۔ نمبر 2، دوسرا مفہوم اس حدیث کا یہ ہے کہ انما الاعمال نیتوں ہی کے ساتھ انجام پاتے ہیں۔ کام کرنے کے لیے نیت کی ضرورت ہے، محض خیال یا آرزو یا میلان طبع یا رغبت یعنی دل کی پسندیدگی یا چاہت کسی کام کو سر انجام دینے کے لیے ہرگز کافی نہیں۔ نیت جس کا ماخذ نوات ہے، اعمال کے لیے گٹھلی یا بیج کا وہ درمیانی گودا ہے جس میں زندگی کی ساری قوتیں جمع ہوتی ہیں اور جس سے کونپلیں پھوٹتی ہیں اور اعمال کا درخت پھلتا پھولتا اور پھیلتا ہے۔ نمبر 3، لفظ انما جو حصر کے لیے آتا ہے، اس کا مفہوم اردو میں ہی کے لفظ سے ہم ادا کرتے ہیں۔ اس لفظ کو مد نظر رکھتے ہوئے انما الاعمال بالنیات کے تیسرے معنی یہ ہوں گے کہ انسانی اعمال کے پیچھے ضرور ہے کہ نیتیں در پردہ کام کر رہی ہوں، یعنی یہ ہو نہیں سکتا کہ انسان کام تو کر رہا ہو مگر اس کے پیچھے کوئی نیت نہ ہو، اور اگر کوئی نیت نہیں تو وہ فعل محض ایک طبعی حرکت ہوگی جس کو کوئی عملی حیثیت حاصل نہیں ہو سکتی۔ نمبر 4، اس حدیث کا ایک چوتھا مفہوم بھی ہے جس کی طرف امام بخاری علیہ رحمت گئے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ نتائج کے اعتبار سے اعمال کی اہمیت نیتوں پر موقوف ہے۔ جس قدر قوت اور سنجیدگی نیت میں ہوگی، اسی قدر قوت اور سنجیدگی سے عمل بھی صادر ہوگا، نیز اسی نسبت سے اس کے ساتھ انسان کے باقی اعمال بھی متاثر ہوں گے۔ ایک شخص جو گھر بنانے کی نیت کر لیتا ہے، اس نیت کے ساتھ معاً اس کے عام اخراجات کی اقتصادی حالت میں تبدیلی پیدا ہو جائے گی، بلکہ وہ آمدنی کے اور نئے نئے ذرائع سوچے گا اور اس کے لیے عمل کی نئی نئی صورتیں پیدا کرے گا، محنت و مشقت برداشت کرے گا،
اس کے کھانے پینے اور سونے جاگنے، اس کی خوشی اور راحت کی گھڑیوں وغیرہ سب میں فرق آ جائے گا۔ غرض نیت میں جس قدر پختگی، جس قدر وضاحت، جس قدر یقین، جس قدر وسعت و بلندی و ہمت ہوگی، ٹھیک اسی تناسب سے اعمال بھی متاثر ہوں گے اور وہ مختلف شکل اختیار کرتے چلے جائیں گے۔ یہی ایک سربستہ راز ہے انسان کی ترقی کا اور اس کی ساری عملی زینت کا۔ نمبر 5، اس ضمن میں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ بعض لوگ ناجائز اعمال کو اچھی نیت سے جائز بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ مثلا رشوت اس لیے لے لیتے ہیں کہ صدقہ کریں، مگر یہ جائز نہیں، اور اس اعتبار سے 5ویں معنی حدیث کے یہ ہوں گے کہ اعمال کی صحت تو نیتوں کی صحت کے ساتھ ہے۔ نہ برا عمل اچھی نیت سے نیک بن سکتا ہے اور نہ بری نیت سے کوئی عمل جو بظاہر نیک ہوتا ہے، جیسے ریا کی نماز۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔